بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں مشرق کو فتنوں کا مرکز قرار دیا گیا ہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے فتنے نمودار ہوئے ہیں وہ مشرق کی طرف سے نکلے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی ایک دلیل بھی ہے۔ لیکن یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ مشرق کے کون سے علاقے سے یہ فتنے نمودار ہو سکتا ہے، جو کہ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک مشرق تو وہ ہے جو کہ مدینہ کی طرف ہے، اور دوسری مشرق جو دوسری طرف ہے مشرق کا، وہ پوری دنیا کا مشرق ہے۔ اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تو ہمارے ممالک بھی آتا ہے، جو اسلامی ممالک ہے جیسے افغانستان، پاکستان یا اسی طرح دیگر ممالک، وہ بھی آتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں جو مشرق کا ذکر آیا ہے اس سے مراد مدینہ کا مشرق ہے، کیونکہ آگے جا کر احادیث کے اندر میں آپ کے سامنے یہ بات ثابت کر دوں گا کہ اس سے مراد مشرق ہے، اور مشرق مدینہ کا مشرق ہے، پوری دنیا کا مشرق نہیں ہے۔ تو حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ مشرق سے فتنے نمودار ہوں گے، لیکن افسوس ہے بعض لوگوں پر کہ وہ کہتے ہیں کہ مشرق سے وہ کوئی اور علاقہ مراد لیتے ہیں، جیسا کہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے یہ بات واضح رکھ دوں گا کہ اس سے مراد مشرق میں کون سا علاقہ آتا ہے۔ اگر مدینہ کا مشرق مراد لیا جائے تو اس میں کون سا علاقہ آتا ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فتنے نمودار ہوں گے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تاکہ لوگ اس کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ احادیث کی منمانی تعویل اور معنوی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے حدیث پڑھی، اس میں مشرق کا لفظ آیا ہے، ابھی اس کی تشریح کیا ہے، یعنی مشرق سے کون سا علاقہ مراد ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے لیے شام میں برکت فرما، یا اللہ ہمارے لیے یمن میں برکت فرما۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یا الہی ہمارے لیے شام میں برکت فرما، یا الہی ہمارے لیے یمن میں برکت فرما۔ اور راوی کا خیال یہ ہے کہ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے فتنے نمودار ہوں گے، وہاں زلزلے ہوں گے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ تو یہاں نجد کا لفظ آیا ہے، مشرق۔ اتنی بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مشرق سے مراد یعنی وہ عالمی مشرق نہیں ہے جو کہ پوری دنیا کا مشرق ہے، جس میں پاکستان، افغانستان وغیرہ ممالک آتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مشرق ہے جو کہ مدینہ کی طرف ہے، جو کہ نجد کی طرف اشارہ کیا گیا۔ لیکن ابھی نجد کون سا نجد ہے؟ کیونکہ نجد کا معنی اگر ہم دیکھیں لغت میں تو اس کا معنی آتا ہے ہر سطح مرتفع اور بلندی، یعنی جو بھی اونچی جگہ ہو تو اس کو نجد کہتے ہیں۔ عرب میں تقریباً 10 نجد ہے۔ اب اس میں سے کون سا نجد ہے؟ نجد تو یمن کا بھی ہو سکتا ہے، عراق کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، تقریباً 10 تک بنتے ہیں عرب ممالک میں نجد۔ اس کی تشریح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اور یہ ایک اصولی بات ہے کہ حدیث کی تشریح ہوتی ہے۔ دوسری حدیث بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عراق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلا گیا۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، اس حدیث میں بالکل صاف واضح طور پر لکھا ہے، یہ بالکل واضح اور صریح دلیل ہے
کہ مشرق سے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہاں سے فتنے نمودار ہوں گے، تو اس کے مطابق اس کی تشریح دوسری حدیث میں آ گئی کہ اس سے مراد نجد ہے، اور نجد بھی وہ عراق کا ہے۔ تو یہ بات یہاں سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگ ان پر افسوس ہے کہ ان صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے بھی وہ کچباسی پر اتر آتے ہیں اور لوگوں کو یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی مشرق سے مراد وہ عراق نہیں ہے جو کہ آج کل مشہور ہے، یعنی وہ کچھ اور پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ عراق نہیں ہے۔ جیسا کہ میں ایک صاحب کو سن رہا تھا تو وہ کہتا تھا کہ سینگ جہاں سے نکلے گا وہ موجودہ جو کہ جہاں سے دجال نکلے گا، یعنی دجال آ کر مدینہ کے قریب پڑاؤ ڈالے گا اور وہاں سے اس کو مسجد نبوی نظر آئے گی تو وہ یہ کہے گا کہ یہ احمد کی مسجد ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ مشرق سے مراد دوسری حدیث میں صریح دلیل ہے اس بات پر کہ مشرق سے مراد عراق ہی ہے، کوئی اور نجد نہیں ہے۔ نجد عراق ہے، نجد یمن یا کوئی اور نجد نہیں ہے۔ اب ہم اس نقطے پر آتے، اور ان کی بات اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے تسلیم بھی کیا جائے تو ان کی بات صرف ان احادیث سے متعلق ہوگی جن میں مشرق کا لفظ آیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ مشرق سے مراد عراق نہیں ہے۔ لیکن جن روایات کے اندر ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی، اس میں تو مشرق یعنی عراق کا لفظ بالکل واضح لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا جواب دے گا؟ ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا اور قیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ یہ غلط ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نجد یمن ہے یا کوئی اور نجد ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس سے مراد عراق ہے۔ عراق کی طرف سے فتنے نمودار ہوں گے، وہاں زلزلے ہوں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اب ہم اس نقطے پر نظر کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس بات سے انکار کیا جا رہا ہے کہ مشرق کے عراق کو مشرق میں داخل کیا جائے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی جغرافیہ دانی پر بڑا فخر ہوتا ہے، وہ اپنا نقشہ دکھاتے پھرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو مشرق میں عراق آتا ہی نہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عراق مشرق ہی کی سمت میں آتا تھا۔ اگر اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ ان کی بات بالکل غلط ہے، کیونکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسا نہیں تھا۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے اور دوسری طرف ان نام نہاد نقشہ دانوں کی بات ہے، تو ہم کس بات کو ترجیح دیں گے؟ اور اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عراق مشرق ہی کے سمت میں آتا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ کر سناتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ عراق مشرق کی سمت میں آتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ فرمایا کہ اہل مدینہ کے لیے احرام باندھنے کی جگہ یعنی میقات ذوالحلیفہ ہے، اور اہل شام کے لیے جحفہ ہے، اور اہل یمن کے لیے یلملم ہے، اور اہل نجد کے لیے قرن ہے، اور اہل مشرق کے لیے ذات عرق ہے۔ اب یہ ملاحظہ فرمائیے کہ اس روایت میں مشرق والوں کے لیے ذات عرق ہے، یہ صاف لکھا ہوا ہے۔ دوسری روایت میں بھی کچھ اس طرح مضمون ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ میقات کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے اس آدمی سے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ فرمایا کہ مدینہ والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ ہے اور دوسرا راستہ جحفہ ہے، اور اہل عراق کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذات عرق ہے۔ اب دیکھیے پہلی روایت میں تو اہل مشرق کے لیے ذات عرق ہے، اب یہاں پر عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عراق یہ مشرق ہی کے سمت میں آتا ہے۔ اس سے کوئی اور مراد لینا، نجد کوئی اور نجد مراد لینا کہ اس سے نجد یمن ہے یا کوئی اور، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ جہاں سے فتنے نمودار ہوں گے وہ عراق کا ہی علاقہ ہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہاں سے کس قسم کے فتنے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کر دوں گا کہ اس سے کون کون سے فتنے نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں جو مشرق کا لفظ آیا ہے حدیث کے اندر، اس سے مراد
فرمان نبوی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد عراق ہی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے عراق مشرق ہی میں نہیں آتا، تو وہ حضرات اپنی عقل پر ماتم کرے، اور متلاشیان حق کے لیے اتنی بات ضروری ہے کہ جو حدیث کے اندر آئی ہے کہ مشرق کی تشریح عراق سے کی گئی ہے، لہٰذا اتنی بات کافی ہے کہ مشرق سے مراد عراق ہی ہے، اور عراق اس لیے ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اگر اس سے مراد ایک مخصوص آدمی مراد لیے جائے، جیسا کہ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک گاٹھی سے نکلے گا اور ادھر ادھر فساد مچائے گا۔ موجودہ صورتحال کو ہم دیکھیں تو یہ عین ممکن ہے کہ جو آج کل جو وہاں لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل فلسطین وغیرہ کی، تو اس کے پیچھے دجال کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی دجال ہو سکتا ہے کہ ابھی دجال پوری قوت میں نہ ہو، اس لیے وہ نہ نکلا ہے، لیکن وہ اپنی راہ تو ہموار کرے گا، اس لیے ادھر ادھر فساد مچا رکھا ہوا ہے کہ وہ جو لڑائی ہو رہی ہے اور جو کہ ایک عالمی جنگ میں یہ تبدیل ہونے جا رہی ہے، اس کے عین ممکن ہے کہ اس کے پیچھے دجال کا ہاتھ ہوگا۔ تو پہلے دجال یہاں سے خروج کرے گا، اولین خروج اس کا یہاں سے ہوگا، گویا کہ یہ شیطان کا بڑا سینگ ہے، یہاں سے نکلے گا یہ سینگ۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال اصفہان کے علاقے سے نکلے گا، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ خراسان میں ایک علاقہ ہے جہاں سے دجال نکلے گا۔ تو اس میں تطبیق کچھ اس طرح ہوگی کہ پہلے اس کا خروج عراق و شام کے درمیان ایک گاٹھی سے ہوگا، ادھر ادھر فساد مچائے گا، اور پھر جب ایران پہنچے گا تو وہاں سے اس کی باقاعدہ ایک فوج بنتی چلی جائے گی، اور یہاں سے اس کی جو عالمی حکومت ہے اور جو باطل خدائی ہے، یہاں سے اس کا اعلان کیا جائے گا، تو یہاں سے اس کی ایک باقاعدہ فوج بنتی چلی جائے گی، اور پھر وہ یہاں آ کر خراسان میں جو اس کے یہودی دوست ہے، یہودی ساتھی ہے، وہ اس سے مل کے آگے چلے جائیں گے پھر۔